حاضرین، آج کا موضوع ہے کیا کشمیریوں کا حشر جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کی طرح ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ اس موضوع کو ہمیں کچھ زاویوں سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ ہوا کہ ایک زمانے میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو کہ 1964 میں بنی، اس کی منشور میں لکھا ہوا تھا، چارٹر میں، ڈسٹرکشن آف اسرائیل، کہ اسرائیل کو ختم کر کے اور وہاں پہ فلسطین کی ریاست قائم ہونی۔ اس کے بعد پے در پے ناکامیوں کے بعد، شکستوں کے بعد، جنگوں کے بعد، الفتح گروپ، پی ایل او، یاسر عرفات، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو فلسطین جو ہے، ایک فلسطینی ریاست وہاں قائم کی جائے ان علاقوں پہ جس پہ کہ اسرائیل نے جون 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا، یعنی غزہ اور دریائے اردن کا مغربی کنارہ، ویسٹ بینک۔ an independent Palestinian state consisting of West Bank and Gaza, a viable state with its capital in East Jerusalem، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور جس طریقے سے مغربی کنارے میں لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو بسا دیا گیا، تو کیا کشمیری جو ہیں، جو کہ اگست 5 2019، اگست 5 2019 جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ، بھارت نے، مودی رجیم نے جو آرٹیکل 370 تھا جس میں کہ کشمیر کی، جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت دی بھی تھی، وہ ختم کر دیا، اور آرٹیکل 35A جس میں کہ یہ ضمانت دی گئی تھی کہ جموں اینڈ کشمیر میں جو آبادی ہے وہ مقامی لوگوں کے، یعنی کہ باہر سے آگے وہاں پہ کوئی ووٹ نہیں دے سکتا، یعنی جموں کشمیر کی ریاست سے باہر زمین نہیں خرید سکتا، ڈومیسائل نہیں بنوا سکتا، تو 35A بھی ختم کر دیا اور اس کو ضم کر لیا، بھارت میں ضم کر لیا۔ پاکستان نے بڑا شور مچایا، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں 5 اگست کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہر جمعے کو نماز کے بعد خاموشی اختیار کی جائے گی، مظاہرے ہوں گے۔ کچھ ہفتوں تک یہ ہوتا رہا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ تو کشمیری جو ہے، خاص طور پہ جو وادی کشمیر جس میں کہ مسلمانوں کی اکثریت، جموں میں تو نہیں ہے، لداخ میں نہیں ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر جو ہے اس میں لداخ شامل ہے، بھارتی تسلط کے تحت، کہ اس میں انڈین آکوپائڈ، اس میں لداخ شامل ہے جو کہ بدھسٹ میجورٹی ہے، نان مسلم۔ جموں جس میں ہندو اور سکھ میجورٹی، کیونکہ مسلمان جو تھے جموں کے ان کو تو قتل عام کر کے، میسیکر کر کے ان کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ اور وادی کشمیر جس میں کہ 90% مسلمانوں کی آبادی، 90 سے بھی زیادہ۔ بھارت کی یہ کوشش کہ وہ 370، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد، کیونکہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو، جس میں ہندو اور سکھ شامل ہیں، ہندو شامل ہے خاص طور پہ، ان کو وہاں پہ بسائے وادی کشمیر میں، ان کو وہاں پہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے، ان کو وہاں پہ زمین خریدنے کے حقوق دے، جو کہ اس نے دے دیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر کشمیریوں کا حشر بھی فلسطینیوں کی طرح ہوگا کہ وہ اپنے ہی ملک میں اجنبی ہو جائیں گے؟ اور یہ ہو رہا ہے، یہ ایک طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو بھی بھارت میں وبا، پینڈیمک، یہ وہ جو بھی ہو، مگر وہاں پہ ان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ کشمیر میں بھارتی تسلط جو ہے وہ مزید سخت ہو گیا ہے، مزید مضبوط ہو گیا ہے،
لاک ڈاؤن، سیج اینڈ سرچ آپریشنز، ہیومن رائٹس وائلیشنز وہ تمام ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، گورنر رول لگا ہوا ہے. تو یہ کوشش ہوگی کہ جو آئندہ 4-5 سال ہیں اس میں جب تک کہ وادی کشمیر میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو ختم نہ کر دیا جائے، وہاں پہ انتخابات نہیں ہوں گے. جموں کشمیر میں انتخابات اس وقت ہوں گے جب کہ وادی کشمیر جو ہے اس میں جس طریقے سے اسرائیل نے مغربی کنارہ ویسٹ بینک میں یہودی بستی آباد کی ہیں، کئی سو کی تعداد میں لاکھوں یہودی آباد کر دیے، اسی طریقے سے وادی کشمیر میں جو ویلی ہے وہاں پہ جو اس کا مسلم کشمیری تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ انتخابات ہو گئے تاکہ جو بھی جماعت بھارت کی مایہ سے برسر اقتدار آئے گی وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی، چاہے وہ دھاندلی کرے جو بھی کرے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامک ملک ہے، ایک جوہری طاقت ہے جس کو جوہری ہتھیار ہے، لانگ رینج میزائلز ہیں جس میں کہ شاہین اور اس طرح کے غوری میزائل وغیرہ شامل ہیں، وہ اسرائیل کو نشانہ بنائے. سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جب کشمیر کو نہیں بچا سکا تو فلسطینیوں کے لیے کیا کرے گا؟ پاکستان کی اصل ترجیح تو کشمیر ہونی چاہیے جہاں پہ بھارت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی. کیا پاکستان نے کوئی واضح قدم اٹھایا؟ کیا اس نے جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کو اجازت دی جب وہ کہہ رہی تھی کہ اسے لائن آف کنٹرول کو عبور کرنا ہے، اسے اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کی مدد کرنی ہے؟ پاکستان نے روک دیا. وہی کردار جو کہ مصر نے ادا کیا، وہی کردار جو عرب ممالک جو ہیں اسرائیل کے ہمسائے انہوں نے ادا کیا فلسطینیوں کے خلاف. تو پاکستان کیا کرے؟ پاکستان نے کیا دیکھتے ہوئے پچھلے تقریباً 2 سالوں میں جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے، کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جس کی وجہ سے وہ کشمیریوں کی عملی طور پہ مدد کرے؟ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، صرف قراردادیں پاس کرنے سے نہیں ہوتا، مظاہرے کرنے سے نہیں ہوتا. کیا پاکستان نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ بھارت کو دھمکی دیتا کہ اگر جموں اور کشمیر کا تشخص بدلا گیا تو وہ اپنے جوہری ہتھیار جو ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال کرے گا؟ بھارت میں ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا پاکستان کے لیے کشمیریوں کے حق میں. پاکستان نے نہیں کیا، پاکستان خاموشی سے دیکھتا رہا. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 2019 کی بات ہے جب بھارت میں عام انتخابات ہو رہے تھے تو انہیں خوشی ہوگی کہ اگر BJP جیت جائے، نریندر مودی وزیر اعظم بن جائے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. انہوں نے مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جموں اور کشمیر کو ضم کر کے، اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. کوئی عالمی رائے عامہ، کوئی پاکستان نے کوشش نہیں کی مؤثر انداز میں کہ کشمیر میں جو حالات ہیں، تو یہ کہنا ہے کہ ہم صرف سفارتی مدد کریں گے، ہم صرف سیاسی مدد کریں گے، جو کہ مؤثر طور پہ پاکستان نہیں کر سکا. پاکستان نے سلامتی کونسل کا اجلاس تو بلایا ہی نہیں، جو ایک ایسا اجلاس جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو، جس میں ریزولوشن پاس ہو، نہیں ہوا. جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن نہیں ہوا کشمیر کے اس پہ. تو یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جوہری طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرے، اپنی میزائل اسرائیل کے، میرے خیال میں اس سے زیادہ مزہ خیز بات نہیں ہوگی. اگر اسے اپنی طاقت استعمال کرنی ہے تو وہ کرے اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کے لیے، کیونکہ بھارت کے زیر تسلط انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ حالات اگر جاری رہے تو پھر کشمیریوں کا بھی حشر جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرح ہوگا کہ وہ اپنے ہی وادی کشمیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے
وہ جو اکثریت ہے وہ تو ہندوؤں کی ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے زمینیں نہیں بیچی جو کشمیریوں کی ہیں تو بھارت زبردستی قبضہ کر لے گا, جو اسرائیل نے کیا. اور وہ کشمیری جو کہ مزاحمت کریں گے ان کو پاکستان کی طرف دھکیل دے گا, آزاد کشمیر کی طرف یا جو بھی ہے. تو یہ صورتحال بڑی گھمگیر ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہے فلسطین کے جو غزہ میں جو ہو رہا ہے, جو مغربی کنارے میں ہو رہا ہے, اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ 3 سال جو کہ 4 سال جتنے بھی ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ کے 3 سال, اس میں لاکھوں کی تعداد میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بانٹ کے ایشو کر کے جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بدل دے, جس کی طرح ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آرٹیکل 35A جس میں جموں و کشمیر کی جو آبادی ہے اس کو تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی بات کی گئی, مگر ان کا کہنا غلط تھا. اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ سما ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا, لوگوں نے سنا بھی ہے, کہ آرٹیکل شق 370 بھارت کے آئین کی جو ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, ہمیں اس کو فرق نہیں پڑتا, یہ غلط ہے. 370 جو ہے اس میں تو جموں اور کشمیر کو, ٹھیک ہے بھارت نے اس کی خلاف ورزیاں کی, خصوصی حیثیت دی گئی تھی, اور اس کے بعد آرٹیکل 35A ہوا 1949 میں, 370, 54, 954 میں 35A. تو پاکستان کے اپنے جو پالیسی ادارے ہیں یا جو بھی عسکری ادارے ہیں, جب وہی اتنے کمزور ہوں, جب وہی مصلحت پسندی کا شکار ہوں, منافقت کا شکار ہوں, تو وہ کیا مدد کریں گے کشمیریوں کی؟ میں پھر کہوں گا کہ اگر پاکستان یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کشمیر کا تشخص ختم کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے وہ جوہری ہتھیار استعمال کرے گا, کریں, بھارت کو پتہ چل جاتا. یہ ایک ریڈ لائن تھی جو بھارت نے عبور کر لی. اب پاکستان کیا کرے گا؟ اس کے اپنے ہی اتنے مسائل ہیں, ہر طرح کے مسائل ہیں. تو میں یہ کہوں گا آخر میں کہ اگر حالات جو ہے اسی نہج پہ چلتے رہے تو فلسطینیوں جو حشر فلسطینیوں کا ہوا ہے وہی حشر کشمیریوں کا ہوگا, کہ کشمیری ریاست نہیں بن سکے گی. کشمیری ریاست کو تو آپ چھوڑ دیں, یا پاکستان کے ساتھ علاق یا ضم ہونے کی بات چھوڑ دیں, وہ تو اپنا ہی وجود آزادانہ تشخص جو ہے اس کو شاید برقرار نہ رکھ سکے. بہت شکریہ.